الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما. تمام تر تعریفات، تمام تر تقدیسات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریفی اور عمدہ کلمات اس اکیلے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو نہیں صرف بلکہ پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، کائنات کے ایک ایک ذرے کو پیدا کیا ہے اور اپنی تمام تر مخلوقات کی تمام تر ضروریات کو بھی پیدا کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ان ضروریات کو اپنی تمام تر مخلوقات تک پہنچانے کا وسیلہ، ذریعہ اور سسٹم اور پورا نظام بنایا ہے۔ یہ پورا نظام چلانے والی ذات ایک ہی ہے، صرف ایک ذات، اور وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین۔ ساتھ ہی کروڑوں اربوں اور ان گنت لاتعداد درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزماں، شافع روز جزا، ساقی کوثر، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی روح اطہر پر، آپ کے جسم اطہر پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد پچھلی ملاقات میں ہم نے ایک موضوع شروع کیا، جس موضوع کی بنیاد یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر دو سسٹم لگائے ہیں، ایک آٹومیٹک سسٹم ہے اور ایک مینول سسٹم ہے۔ ہم آج کل گاڑیوں میں بھی دیکھتے ہیں، کسی اور چیز میں، کہ دروازے کا ایک لاک کیا اور سارے لاک اپنے آپ بند ہو گئے، یہ آٹومیٹک سسٹم ہے۔ لیکن اگر گاڑی تیز رفتار سے چل رہی ہے یا سلو بھی چل رہی ہے اور سامنے کوئی آ گیا تو آٹومیٹک بریک نہیں لگے گا۔ انسان کو ہوش میں رہنا پڑے گا، اپنے پورے ہوش و آواز میں رہ کر، اور پھر خود محنت کرنی پڑے گی اور پیر اٹھانا پڑے گا اور بریک پر لگانا پڑے گا، پھر کہیں جا کر اس کی جان بچے گی۔ اگر یہ لاپرواہی کر دی تو جان کا نقصان ہے۔ اور ایمان کے معاملے میں بھی یہی ہے، ایک انسان کا اللہ رب العالمین نے آٹومیٹک سسٹم جسم کا رکھا ہے، جس کے اندر بھوک ہے، پیاس ہے، نیند ہے۔ آپ 2 دن نہ سوئیں، تیسرے دن آپ سے جاگا نہیں جائے گا۔ 2 وقت کا کھانا نہ کھائیں، تیسرے وقت آپ سے بھوکا رہا نہیں جائے گا۔ اور پھر یہ پیشاب پخانے کا نظام اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا ہے کہ گہری نیند بھی آ رہی ہوگی، اس میں بھی اللہ رب العالمین آپ کو اٹھا کر آپ کو بیت الخلاء تک لے جائے گا۔ لیکن اس کا ایک مینول سسٹم ہے، جو رب العالمین گہری نیند میں اٹھا کر ٹوائلٹ تک لے کر جا سکتا ہے، وہ رب العالمین فجر کی اذان کے بعد مسجد میں لے کر کیوں نہیں جا رہا؟ کیوں؟ کیونکہ نفس لگا دیا۔ اس نفس سے لڑنا ہے ہم نے، یہی نفس کی جنگ ہے
جو زندگی کے آخری لمحات تک میرا اور آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. اس کی پہلی قسم ہم نے پڑھی تھی پچھلے جمعے کو، وہ تھا نفس امارہ، جو آپ کو مستقل طور پر گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اور جو شخص گناہ سے رکتا نہیں ہے آخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے. نفس کی دوسری قسم جس کا نام ہے نفس لوامہ، جسے ہم عام زبان میں اردو میں ضمیر بھی کہتے ہیں. نفس لوامہ 29ویں سپارہ اور اس کی 3rd لاسٹ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نفس لوامہ کی قسم کھائی اللہ رب العالمین نے. یہ کیا ہے نفس لوامہ آخر؟ ایک تو وہ تھا جو ہمیں ہر وقت گناہ کا حکم دے رہا تھا. یہ نفس لوامہ وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد فوراً آپ کی آنکھیں کھول دیتا ہے، فوراً آپ کو احساس دلا دیتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کر رہے ہیں. ضمیر جاگ اٹھا، غلطی تو ہو گئی، گناہ تو ہو گیا، لیکن اب اس کے اوپر شرمندگی ہو گئی، اس کے اوپر پشیمان ہو گیا. جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے کو بھی کہا تھا کہ تقریباً ہر مسلمان اس کیفیت سے ہو کر گزرتا ہے. کوئی بھی شخص اس سے بچا ہوا نہیں ہے، ہر مسلمان اس سے ہو کر گزرتا ہے. اچھا بھائی، ایک اچھے مسلمان کی کیا کیفیت ہے گناہ ہو جانے کے بعد؟ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پہلے ہماری انگلیوں میں پھانس چبھ جاتی ہے، اتنی سی پھانس، اس پورے جسم میں اتنی سی پھانس 2 ملی میٹر کی اگر چبھ جائے تو پورا جسم تکلیف میں آ جاتا ہے. اور اگر وہ پھانس وقت پر نہ نکالی جائے تو کیا ہوگا؟ پس پڑ جائے گی، پیپ بن جائے گی، زخم بڑھتا رہے گا. اگر علاج نہ کیا تو ایک وقت آئے گا کہ انگلی کاٹنی پڑ جائے گی. شوگر والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، ان کا زخم بڑھتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ پاؤں کی انگلی کاٹنی پڑ جاتی ہے. کیا تھا؟ وہ وقت پر علاج نہیں ہوا. گناہ کا بھی یہی معاملہ ہے، اگر وقت پر علاج نہیں کیا تو پچھلی دفعہ ہم نے حدیث سنی تھی کہ دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک اچھے مسلمان کی کیفیت یہ ہے، اگر اس سے گناہ ہو گیا تو وہ فوراً شرمندہ ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آتا ہے. اور اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا، ایک اچھے مسلمان سے بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے. صحابہ کرام سے ہوئے گناہ صحابیات سے بھی ہو جاتے تھے. اس وقت ہمارے معاشرے میں جو بڑا گناہ ہے معاشرتی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور معاشرتی اعتبار سے زنا سب سے بڑا گناہ ہے. اور صحیح مسلم کی روایت اور جامع ترمذی کی روایتیں ہیں. 4 روایتوں کا حوالہ میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. 4433 اور 4435 صحیح مسلم کی روایت ہے، اور سنن ترمذی کی 1435 اور 1454 حدیث ہے. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ کے پاس آتے ہیں، اور کیا نام ہے ان کا؟ معاذ بن مالک اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ پر حد قائم کر دیجیے. اب یہ زنا بیٹھے بیٹھے تو نہیں ہوتا، انسان پلاننگ کرتا ہے، اس کے دل میں خواہشات جاگتی ہیں، اور پھر وہ گناہ کے اوپر باقاعدہ عمل درآمد ہوتا ہے. لیکن کیا ہوا؟ گناہ ہونے کے بعد فوراً اللہ رب العالمین کا ڈر آ گیا کہ میں اس رب کے سامنے، جس کے سامنے 5 وقت نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، جس کے سامنے یہ اعتراف کر رہا ہوں، یا اللہ میرا ساری چیزیں تیری لیے ہیں. اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت. رکوع کی دعا ہے، یا اللہ میں تیرے لیے جھکا، میں تیرا فرما بردار ہوا. سجدے میں ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہم لک سجدت، یا اللہ میں تیرے لیے جھکا، تیرے لیے سجدہ کر رہا ہوں. وبک آمنت، اور میں تجھ کے اوپر ایمان لایا. دن میں 5 مرتبہ میں یہ اعتراف کروں، پھر میں کس منہ سے اللہ رب العالمین کے سامنے جاؤں گا؟ تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ کے اوپر حد قائم کر دیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیج دیا. وہ دوسری مرتبہ آتے ہیں، رہا نہیں جاتا، بے چینی رہتی ہے گناہ کرنے کے بعد. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیتے ہیں، اور ان کے کچھ رشتہ دار یا دوست احباب کے پاس خط لکھ کر بھیجتے ہیں کہ یہ عقلی طور پر صحیح سلامت تو ہیں، دماغ ان کا صحیح تو ہے یا نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ کوئی جذباتی فیصلہ تو نہیں ہو رہی ہے، پورے ہوش و آواز میں رہ کر کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کی جو حد ہے وہ چھوٹی موٹی حد نہیں ہے. زمین میں آدھا گاڑ کر اس وقت تک پتھر مارنے ہیں جب تک انسان کی جان نہ نکل جائے. بہت تکلیف دہ موت ہے، اور انسان اس موت کے بارے میں خود تمنا کر رہا ہے. پھر تیسری مرتبہ آئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا
اور پھر خط لکھا اور خط میں یہ جواب آیا کہ نہیں یہ تو بہت اچھے اور صالح انسان ہیں، نیک انسان ہیں، عقل کے اعتبار سے بھی صحیح ہیں۔ پھر جب چوتھی مرتبہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہو گیا یہ واقعی گناہ کے اوپر شرمندے ہیں، کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے۔ دیگر صحابہ کرام کو حکم دیا زمین کو آدھا کھودا، ان کو گاڑا اور پھر اس وقت تک پتھر مارے جب تک کہ ان کی موت نہیں ہو۔ بہت بڑی کیفیت ہے یہ، گناہ کے اوپر اس طریقے سے شرمندہ ہونا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جانا۔ آج ہم روز فجر کی نماز نکالتے ہیں اور دکان کے لیے تیار ہو کر آ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ روز رات کو سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ کر لیتے ہیں موبائل میں، اور پھر صبح اٹھ کر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ روزانہ کسی نہ کسی کو کوئی ایسا زبانی یا کلامی یا کسی بھی اعتبار سے ہم کاروبار میں دھوکہ دے دیتے ہیں، کسی کا پیسہ کھا لیتے ہیں، غلط طریقے سے کوئی کام کر لیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم اسی طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ اپنے والدین کو کبھی ہم مسکرا کر نہیں دیکھتے، ان کو وقت نہیں دیتے، ان کی فرمانبرداری نہیں کرتے، اس طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے اور ہمیں ہوش بھی نہیں ہوتا کہ کون سا کبیرہ گناہ میں نے اپنے ساتھ چپکا لیا۔ صحابہ کرام کی ایک کیفیت تھی، اور ایک صحابیہ اللہ اکبر کبیرہ سیم یہی کیفیت کہ زنا ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں کہ مجھے حد لگا دیجیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھیج دیا، حمل سے تھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ جب بچے کی ولادت ہو جائے پھر آنا۔ پھر آ گئیں۔ 9 مہینے میں انسان نے کتنی توبہ کی ہوگی، خود سوچیں۔ کسی کو 9 مہینے مل جائیں، 8 مہینے مل جائیں اپنی توبہ کرنے کے لیے خالصتاً، کیا توبہ کی کیفیت ہوگی اس کی، کیا نمازوں کی کیفیت ہوگی، کیا تہجد اور کیا دعاؤں کی کیفیت ہوگی۔ لیکن پھر بچے کی ولادت کے بعد آتی ہیں کہ مجھ سے وہ پہلے گناہ ہوا تھا، آپ مجھ پر حد لگا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیم اور شفیق، فرمایا کہ ابھی یہ بچے پر ظلم ہو جائے گا، اس کو دودھ پلاؤ، جب اس کی دودھ کی مدت ختم ہو جائے گی پھر آنا۔ پھر 2 سال، اللہ اکبر کبیرہ، پھر وہ بچے کو لے کر آتی ہیں اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے کہ اب یہ کھانے پینے لگ گیا۔ پھر اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو کسی اور کی کفالت میں دیتے ہیں اور پھر اس عورت کے اوپر حد لگاتے ہیں۔ یہی تو پروسیس کہ زمین میں یہاں تک گردن تک کھودا گیا، گاڑا گیا اور پھر ان کو پتھروں سے مارا گیا۔ یہاں پر سمجھنے کی بات کیا ہے، حضرت خالد بن ولید آپ سب جانتے ہیں کیا ایمان تھا ان کا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، جس جنگ میں جاتے جیت کر آتے، انہوں نے ایک پتھر لیا اور اس خاتون کو سر پر مارا، جس سے اس کا خون کا فوارہ نکلا تیزی سے، اور حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں پر خون آ گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس خون کو برا جانا کہ جناب علی دیکھو کیسی بدکارہ عورت تھی، اس کا خون میرے کپڑوں پر لگ گیا ہے، برا جانا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خالد تم اس کو برا مت جانو، اس نے وہ توبہ کی ہے کہ یہ توبہ مدینے کے مسلمان، پاکستان کے نہیں، مدینے کے مسلمانوں کے 70 گھروں میں یہ توبہ بانٹ دی جائے اور ان 70 گھروں کی بخشش ہو جائے، یہ توبہ کی ہے اس نے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ پورے مدینے میں اس کی توبہ بانٹ دی جائے، تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ یہ ایک اچھے مسلمان کی کیفیت ہوتی ہے میرے بھائی۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے، ان کی آخری عمر میں اس قدر طبیعت خراب ہوئی، اس قدر ان کا جسم میں لاغری پن اور کمزوری آ گئی کہ وہ پیشاب وغیرہ کے لیے بھی اٹھ نہیں پا رہے، نمازیں پڑھنی ہیں، خادم ہے، سب کچھ ہے، ایک وقت ایسا آ گیا کہ ان کے پلنگ کے نیچے سوراخ کر دیا گیا اور وہیں پر ان کو پیشاب پخانہ وغیرہ کے لیے ان کے معاملے، اور وہ صحابی 10 مبشرہ میں سے ہیں غالباً، نام مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، کوئی غلطی نہ ہو جائے اس لیے میں نام نہیں لے رہا، لیکن کیفیت دیکھیں کہ جن کی جنت کی ضمانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دے دی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، اور آخری عمر میں کیفیت کیا آ گئی۔ یہاں پر یہ بتانے کا مقصد کیا ہے، آج ہمارے معاشرے میں کوئی اس طرح کی کیفیت میں ہو جائے تو کیا کہتے ہیں، جناب پتہ نہیں کیا پاپ کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ایسے حال میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو دنیا میں سزا دینا چاہے نا، اس کو یا تو بیماری کے ذریعے دنیا میں سزا دے دیتا ہے، تکلیفوں کے ذریعے دے دیتا ہے، اولاد کی طرف سے کوئی غم آ جاتا ہے، مالی پریشانی کوئی آ جاتی ہے، لیکن اس کے گناہ اللہ رب العالمین دنیا میں دھو کر اس کو پاک کر کے اس کو پھر آخرت میں جنت دے دیتا ہے، کیونکہ آخرت کے دن جہنم کا ایک لمحہ بھی برداشت ہونے والا نہیں ہے۔
اس لیے سب سے پہلے دعا مانگ لیں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہم تو دنیاوی سزا سہنے کے بھی قابل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کچھ ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں جن کا درجات بلند کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ان کو دنیا میں سزائیں دیتے ہیں. اور میرا ذاتی تجربہ یہ ہے اپنا خاندان کے درمیان، جو لوگ قرآن پڑھاتے اور پڑھتے ہیں خاص کر ان کو میں نے زیادہ تر دیکھا اس طرح آخری عمر میں بیمار. ہمارے خاندان کی 3 خواتین کو میں نے ایسے دیکھا ہے. ایک تو وہ خاتون جن سے میری بہنیں قرآن پڑھا کرتی تھی، وہ اتنی عمر کے اس حصے تک پہنچ گئی تھیں، بالکل فالج کا اٹیک اور بالکل محتاج ہو گئی تھیں، لیکن کبھی ہمارے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ اللہ نے دیکھو کیسے حال میں رکھا ہوا ہے. ہم نے ان کی زندگی دیکھی ہے. آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوں گے، لیکن آخری اللہ نے کچھ درجہ دینا تھا ان کو، کچھ نہ کچھ ایسا درجہ دینا تھا کہ ان کو بیمار کر دیا. اور مومن شخص جب بیمار ہوتا ہے، مومن شخص جب، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تکلیف کوئی بیماری تو بہت دور کی بات ہے، کسی مومن کو پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے. آپ راستے سے جا رہے تھے، آپ کے پیر میں ٹھوکر لگ گئی، اب آپ نے گالی نہیں دی کہ سالہ کیسے لوگ ہیں ایسا ویسا فلانا، یہ زبان پر کوئی گالی نہیں آئی، بلکہ بسم اللہ پڑھ لی آپ نے، ٹھوکر لگ گئی، اس پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا آپ نے تاکہ کسی، یہ ایک مومن کی کیفیت ہے. اس مومن پر کیفیت پر بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتا ہے، بشرطے کیا، اس نے کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے. بس ہم نے یہ کرنا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے. صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے اللہ رب العالمین نے کئی بونس عطا کیا میں، کئی بونس عطا کیا میں. جس طریقے سے 27واں سپارہ سورۃ النجم اور اس کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش اور فحاشی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم، تو صغیرہ گناہ تو ہم ان کے ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں. اور آپ سب نے حدیثیں سن رکھی ہیں، انسان جب وضو کرتا ہے صغیرہ گناہ معاف ہو جائے، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ معاف، چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے گناہ معاف، کانوں کے گناہ معاف، سر کے گناہ معاف، پیر دھو رہا ہے پیر کے گناہ معاف، اور پھر نماز کے لیے پیدل چل کے آ رہا ہے تو ہر قدم پہ گناہ معاف، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تب گناہ معاف، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے صغیرہ گناہ معاف، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کے صغیرہ گناہ معاف، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان کے صغیرہ گناہ معاف. صغیرہ گناہ معافوں کے لیے تو پیکج بھرے پڑے ہیں. صرف کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے. اور وہ کبیرہ گناہ مجھے اور آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اور وہ پتہ کیسے ہوں گے جناب علی؟ جب ہم جمعے غور سے سنیں گے، علماء کے ساتھ گفتگو کریں گے، ان سے سوال جواب کرتے رہیں گے، کاروبار میں کوئی نئی فیلڈ اختیار کریں گے اس کے بارے میں ان سے پوچھ لیں گے کہ اس میں کوئی کام غلط تو نہیں ہے. والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، نماز کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، گانا سننا کبیرہ گناہ ہے، تصویر جن پر اختیار ہے وہ اس کا شوق رکھنا، اس کو کھینچنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے. اور بھی کئی ایک لسٹ ہے، غیبت کرنا، چغلی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، کسی کو دھوکہ دے دینا یہ کبیرہ گناہ ہے. اور دھوکہ ایسے نہیں کہ سامنے والے کو پتہ چلے، بہت ساری چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم نے بس بات گھما دی ہوتی ہے، جناب میں نے تو اس کو سچ بولا ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں نے اندر سے کیا بولا ہے، میں نے کچھ بولا ہے اس نے کچھ سمجھا ہے، وہ بھی دھوکے میں آتا ہے. ایک تو واضح دھوکہ ہے جو فراڈ ہوتا ہے، ایک وہ دھوکہ ہے جو ہم نے بات کو گھما کے ایسی بات کر دی، ابو کا فون آیا بھائی کہاں پر ہو، بس راستے میں ہو. کون سے راستے میں ہو؟ آنے والے راستے میں یا دوستوں کے پاس جانے والے راستے میں؟ پھر آدھے گھنٹے بعد فون آ رہا ہے کہ میں وہاں پھنس گیا. صاف بات نہیں کری، باپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، ماں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اپنی جانب سے یہ بول دیا بھائی میں نے تو سچ بولا ہے میں راستے میں ہوں. تو یہ وہ باتیں ہیں یہ جو کبیرہ گناہ کے اندر آتی ہیں. ان تمام تر چیزوں سے بچنا ہے. سچ میں اگر وقتی طور کا نقصان بھی ہو رہا ہے نا، بے عزتی بھی ہو رہی ہے، تب بھی آپ اس سچ کو اپنائیں. ہم کیا کہتے ہیں صلہ رحمی کے لیے کہ آپ اگر حق پر بھی ہیں لیکن گالم گلوچ اور جھگڑے بازی سے بچ لیں، وقتی طور پر لوگ آپ کو کمزور کہیں گے، بزدل کہیں گے، آپ بدلہ لے سکتے تھے، آپ اپنی جگہ حق پر تھے، لیکن آپ نے وقتی طور پر جھگڑا ہونے سے بچانے کے لیے، ماحول کو صحیح رکھنے کے لیے آپ نے اس کو بول دیا چھوڑ دو ماں. کچھ دن گزرتے ہیں ہر شخص سمجھ جاتا ہے کہ وہ شخص غلط تھا اور یہ بھائی ٹھیک تھا. وقتی طور پر آپ کو پریشانی ہوگی، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، تو ان کبیرہ گناہوں سے بچیں، ہر وقت چوکنا رہیں. صغیرہ گناہ کتنے ہوتے ہیں، مجھ سے ہوتے ہیں، آپ سے ہوتے ہوں گے،
ہر شخص سے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا۔ اور پھر جو اصل ہمارا یہ موضوع ہے کہ انسان کیا کیفیت اپناتا ہے، انسان کے پھانس چبھ جائے تو وہ فوراً نکالتا ہے، اس لیے اس کو اگر گناہ ہو جائے، چوتھا سپارہ سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 135، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، ان لوگوں سے جو مومن لوگ ہیں، اسلام لانے والے لوگ ہیں، کوئی فحاشی کا کام بھی ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا اپنے آپ پر کوئی بھی ظلم کر لیا، کوئی بھی گناہ ہو گیا جس کا تعلق ان کی اپنی ذاتی حیثیت سے تھا، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ تعالیٰ سے فوراً مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا آخر کون ہے جو ان کو معاف کرے گا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو گناہ انہیں کیا ہے نا، وَلَمْ يُصِرُّوا، اس کے اوپر استقامت نہیں اختیار کرتے۔ وہی پچھلے جمعے والی بات، روٹین کے ساتھ گناہ نہیں کرتا ایک مومن، بار بار نہیں کرتا، شرمندہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو پرکھتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ ہمارا جو مدینہ مسجد کا ظہر کے بعد کا جو درس تدریس کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس میں سوتے وقت کی دعائیں ہیں، اس ہر دعا کے اندر اپنا ایک محاسبہ ہے، ہر دعا کے اندر الفاظ ایسے ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، یا اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں۔ جس کو مرنے کا پتہ ہو کہ آج رات کو میں مر جاؤں گا، حقیقت میں کیا کیفیت ہوگی اس کی، بچے الگ، بیوی الگ، کاروبار الگ، بس وہ بولے گا میں تو اللہ سے کسی طرح معافی مانگ لوں۔ ہر روز ہم یہ دعا ہمیں سکھلائی گئی ہے۔ اور پھر اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اگر میں مر جاتا ہوں اللہم قنی عذابک، یا اللہ مجھے اپنا عذاب سے بچا لے، یوم تبعث عبادک، جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، قیامت والے دن جس دن اٹھائے گا، مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لے۔ اور جتنی دعائیں ہیں سب کے اندر، اور پھر اٹھنے کے بعد بھی ہم کیا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی، اس ذات کی تعریف احیانا، جس نے مجھے زندہ کیا، بعدما اماتنا، موت کے بعد۔ ایک طریقے سے میں مر گیا تھا، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا، اگر میری آنکھ نہیں کھلتی تو میں اسی کیفیت میں مرتا جس کیفیت میں میں سویا تھا۔ اب ہر انسان اپنا محاسبہ کر لے کہ وہ سونے سے پہلے کیا کر رہا ہوتا ہے، کس کیفیت میں ہوتا ہے۔ آیا باوضو ہو کر سوتا ہے، دعائیں پڑھ کے سوتا ہے، اللہ سے معافی مانگ کے سوتا ہے، جن کے ساتھ دھوکے کیے ہیں ان کا حق ادا کرنے کی نیت سے سوتا ہے۔ یہ نیت بھی آپ کو بچا لے گی اگر مر گئے تو، لیکن اگر زندہ ہو گئے تو اس نیت پر عمل بھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ روزانہ ہی نیت کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، 21واں پارہ سورۃ العنکبوت، اس کی آخری آیت، کہ جو لوگ ہمارے راستے کی طرف جد و جہد کرتے ہیں، لنہدین سبلنا، ہم ضرور اپنے راستے کی طرف ان کو ہدایت دیتے ہیں، ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، اس وعدے کی پورا کرنے میں جد و جہد کر لیں۔ کاروبار کے مسائل سب کے ساتھ ہیں، سب کے ساتھ ہیں۔ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے ہفتے کو پیمنٹ کرنی ہے، تو آپ اس کی جد و جہد میں لگ جائیں۔ یہ نہیں کہ بیچارہ ایک ہفتے کے بعد آئے اور وہ بولے کہ جناب علی پیمنٹ دے دو، کیا کریں کاروبار نہیں ہے، تو کاروبار اس کے لیے بھی نہیں ہے، اور اس نے بھی آگے وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ کیفیت یہ چل رہی ہے مارکیٹ کی کہ اس نے بھی آگے وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ ایک شخص کی وعدہ خلافی سے پوری مارکیٹ میں وعدہ خلافی پھیل جاتی ہے، ٹرینڈ بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی سے اس طرح کے کوئی وعدے کیے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کریں۔ اللہ کی قسم، آپ اللہ کے خاطر، اپنی زبان کی حفاظت کے خاطر آپ جد و جہد کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنائے گا۔ اور یہ تجربے ہیں لوگوں کے، جو لوگ مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، جنہیں فکر ہوتی ہے ایک آدھ دن کبھی کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے روٹین کا حصہ بنا لیا تو جو وعدہ خلافی روٹین کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے اوپر منافقت کا ٹھپا لگ جاتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کی قیامت کے دن سزا مشرک اور کافر سے بھی بدتر ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ان کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم، کبیرہ گناہوں کی ایک لسٹ ہے پوری۔ میں کتاب لے کر آیا تھا، میں نے سوچا تھا اس میں سے ایک کتابچہ بناؤں گا چھوٹا سا، جیسے اکثر میں آپ کو پرچے دیتا ہوں، لیکن جب پڑھنے بیٹھا تو اس کا کتابچہ نہیں بن سکتا۔ ہر کبیرہ گناہ کی ایک الگ اہمیت ہے، کسی کو بھی یعنی کہ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں میں آپ کو وہ کتاب بھی انشاءاللہ تعالیٰ دکھاؤں گا۔ کوشش کیجئے گا کہ آپ لوگ خرید لیں، کیونکہ وہ تھوڑی مہنگی ہے، 1000 روپے تک کی ہے، بانٹ نہیں سکتے میں اتنی زیادہ۔ پرچے ہوتے ہیں وہ ہم بانٹ دیتے ہیں، کوئی چھوٹا کتابچہ ہوتا ہے، لیکن ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے، کم سے کم اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو گناہ ہے نا، فیلڈ سے ریلیٹڈ وہ معلوم ہونے چاہیے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. یہ تھی نفس کی دوسری قسم، نفس لوامہ، جو سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، جسے ہم عام زبان میں ضمیر کہتے ہیں. اور یاد رکھیں، مرنے سے پہلے تک اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تب تو کوئی کامیابی کی چانسز ہیں، لیکن جن کا ضمیر مر جاتا ہے نا، وہ کیفیت آج آپ دیکھ لیں بلوں کی صورت میں، سوسائٹی کی صورت میں، معاشرے کی حالت کو دیکھتے ہوئے. اور دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں عوام پریشان ضرور ہے، لیکن عوام کا بھی کہیں نہ کہیں ضمیر مرا ہوا ہے. مکمل غلط نہیں ہے عوام، کیونکہ پریشان اتنی ہے، لیکن غلطیاں ہیں. وہ غلطیاں کیا ہیں پھر انشاءاللہ وہ کسی دن ٹاپک رکھیں گے، 4 سے 5 غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے. انسان پرسنلی وہ غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے. یاد رکھیں، جو امت ایک نبی اور ایک خدا کو مانتے ہوئے ایک شریعت پر کارآمد نہیں ہو سکتی، وہ دنیا کے کس معاملے میں ایک پلیٹ فارم پر آئے گی؟ نہیں ہو سکتی. نمازیں پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، دعائیں مانگنے کا طریقہ الگ ہے، دم کرنے کا کروانے کا طریقہ الگ ہے. ہر چیز کے ہم نے طریقے الگ بتا لیے. جب ایک نبی کے ماننے والے ایک شریعت پر نہیں آ سکتے تو آپ سب سے یہ امید چھوڑ دیں کہ پوری امت ایک ہی جگہ پر آ جائے گی. نہیں، آپ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے ساتھ اپنی فیملی کو بدلیں. فیملی بدلے گی، خاندان بدلے گا، خاندان بدلے گا، ایک معاشرہ بدل جائے گا. اور ایسا ہوتا ہے. میں نے کوشش کر لی، اگر اپنی جانب سے میں نکل گیا، اس دنیا سے چلا گیا، کم سے کم میری اولاد میں تو میں اچھے طریقے سے کچھ سکھا کر جاؤں گا. معاشرہ بدل جائے گا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ تیسرا جو نفس کی قسم ہے، جو میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین بہت خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور وہ ہے نفس مطمئنہ، جو سورۃ الفجر کی آخری آیتوں میں سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. ایک ہے نفس امارہ، جس سے ہم سب نے بچنا ہے، جہنم کا راستہ ہے، برائی کا حکم دیتا ہے. ایک مثال جو میں نے پچھلے جمعے دی تھی، آپ سب کو بھی دیتا ہوں، کچھ بھائی نئے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک شخص اس کو ہارٹ اٹیک آتا ہے اور وہ ہاسپٹل جا کے اپنا چیک اپ کرواتا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کو اس وقت کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا ہے، آپ کا بی پی بھی آپ کا ہائی ہوئے گئے، آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں کھانی جو آپ کا کولیسٹرول اور بی پی بڑھائے. لیکن اسی وقت رات کو یا اسی ہفتے میں جی دعوت آ گئی، یا گھر میں مہمان آ گئے اور سامنے پائے اور نہاری رکھی ہوئی ہے. اب آپ کی کیا کیفیت ہے؟ اگرچہ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ یار خیر ہے، دیکھا جائے گا، ابھی تو مزے لوٹو، تو یہ نفس امارہ ہے. گناہ کا وقت آیا، آپ نے بولا اچھا دیکھا جائے گا، پھر توبہ کر لیں گے، دیکھی جائے گی، کل سے نہیں کروں گا گناہ. یہ دل نے آپ کو، شیطان نے آپ کو بیوقوف بنا دیا. دوبارہ وہی کیفیت آ جاتی ہے کل. تو اس سے بچنا ہے. دوسرا ہے نفس لوامہ، کہ آپ کے سامنے نہاری اور پائے اور دیگر آپ کی نقصان دہ چیزیں آئیں، لیکن آپ نے وقتی طور پر کھا تو لیا، کھانے کے فوراً بعد آپ نے کہا یار یہ تو غلطی ہو گئی مجھ سے، یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا. فوراً قہوہ پیا، دوائی کھائی، انسولین لگائی، جو بھی اس کی دوائیں ہیں، فوراً جا کے جو نا چیک اپ کروایا اور تہیہ کر لیا، نہیں اب نہیں کروں گا. وہاں جان کا نقصان ہے اور یہاں گناہ پر ایمان کا نقصان ہے. تو فوراً آپ نے توبہ کر لی، جو آج کا ہمارا پورا ٹاپک. اور ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر پرہیز کرنے کو تو بولیں اور پھر وہ بولیں کہ نہیں، ڈاکٹر صاحب نے بولا ہے یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، اس سے میں نے بچنا ہے. ہم نے دیکھا ہے، آپ سب نے بھی اپنے خاندان میں دیکھا ہوگا کہ جوانی میں ہارٹ اٹیک آتے ہیں اور 60-70 سال تک وہ لوگ مزے سے زندے. کیوں؟ جب بھی ہم ان کے آگے کھانا رکھتے ہیں، بھائی یہ نہیں کھانا میں نے، یہ مجھے کھلا دو، یہ نہیں کھانا، شوگر ہو گئی، میٹھے سے پرہیز کرنا ہے، دیگر چیز پرہیز کرتے ہیں. وہ آدھا علاج ہے یہ. تو یہی پرہیز جب ہم اپنی زندگی میں گناہوں سے کریں گے تو ایک وقت آئے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ کی جو تفسیر ہے نا، اس کے اندر 2 تفسیریں ہیں. ایک یہ کہ انسان زندگی میں بالکل پاک صاف رہتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو اتنا پاک صاف کر لیتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن والی جان، ایک پاک جان، گناہوں سے پاک جان، آ جاؤ. اور اس کی روح کیسے نکلتی ہے؟ جیسے دودھ میں سے بال نکال لو آپ، بڑے پیار سے، بڑے سکون سے، بڑے آرام سے، ایسے نکل جاتی ہے جان. اور جو نفس مطمئنہ نہیں ہوتا، جو کافر ہوتا، اس کی روح کیسے نکلتی ہے؟ کہ گیلا ململ کا کپڑا ہے،
اور آنکھ کی سلاخ ہے اس کے اوپر رکھیں، روئی کو رکھیں اور پھر روئی کو کھینچیں. کیسے کھینچے گی؟ آدھی اس کے اوپر رہ جائے گی، آدھی آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور آدھی بیچ میں لٹکی ہوئی ہوگی، کھرچ کھرچ کے نکالنی پڑے گی. وہ کیفیت ہوتی ہے کافر کی، منافق کی. تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، راضیۃ مرضیہ، جو تم سے راضی ہے. تم نے کام ایسے کیے ہیں، تم نے اپنی زندگی میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں، مال کی پریشانی ہو، جان کی پریشانی ہو، نفس سے جہاد کیا ہے تم نے، لیکن اب رب تم سے راضی ہے. اب تمہیں قبر میں بھی سکون ہوگا، میدان حشر میں بھی تمہارے اوپر سکون ہوگا. آب کوثر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پلایا جائے گا. شفاعت کے لیے نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شفاعت بھی کریں گے، اور جنت کے 8 دروازے بھی تمہارے لیے کھلے ہوں گے. تکلیفیں تو اٹھانی پڑیں گی. ہم یہاں مٹھائی نہیں کھلائیں گے آپ لوگوں کو، آپ کو تھپ تھپی نہیں دیں گے، بس یہ وظیفہ پڑھ لو وارے نہارے ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں دور ایک وظیفے میں. ایسا نہیں ہے بھائی دی، پریشانیاں آئیں گی. ہاں ان پریشانیوں پہ اللہ کے قریب جو ہوتے ہیں ان کو صبر آ جاتا ہے. اس معاشرے کی اس کیفیت میں جو مہنگائی چل رہی ہے، 2 طرح کے لوگ مجھے ملے ہیں، اور یہ بالکل اپنا تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو. 2 طرح کے لوگ ملے. ایک تو یہ کہ مستقل وہ رو رہے اور برائیاں کر رہے ہیں، اور حقیقت بات ہے حکومت کے اندر برائیاں. اور اسی معاشرے میں وہی ریٹ پر چینی اور پیٹرول خریدنے والے لوگ وہ آدھی برائیاں کر رہے ہیں اور آدھا اللہ پر توکل کر رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جو آتے ہیں پریشانیاں ان کے ساتھ بھی ہے، ٹریفک کا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہے، لیکن ان کو آگے کی زندگی چونکہ نظر آ رہی ہے تو آدھا صبر تو ویسا ہی آ گیا. اور پھر جب انسان پڑھتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کے کم روزی میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اس کے دل کو بھی سکون آتا ہے. حالانکہ اس کے لیے کوئی چینی سستی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی آٹا سستا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی الگ سے سڑکیں نہیں کھدی ہوئی، وہ بھی اسی ٹریفک میں اسی کاروبار کا حصہ ہے. لیکن اس کو آدھی تسلی اپنے رب سے ہے کہ یہاں کی دنیا کی تکلیفیں اٹھا بھی لی، لیکن انشاءاللہ اگر میں نے کسی سے جھوٹ بول کر کام نہیں کیا، میں نے اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کیا، میں نے اپنی نظروں کی حفاظت کی انشاءاللہ تعالیٰ، تو میرے لیے آگے کی زندگی آسان. یہی وہ لوگ ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ والا نفس بنا دے، اور اگر ہم سے گناہ ہو بھی جائیں اللہ تو ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے، ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنا دے، اولاد کو گناہوں سے بچنے والا بنا دے. اپنے گھر کا ماحول ایسا بنا دے کہ ہمیں اولاد کو بار بار بتانا نہ پڑے، باپ کو ماں کو دیکھ کر وہ سمجھ جائے کہ میرے والدین کو یہ چیز ناپسند ہے. ایسا ماحول بنا دیں. پھر بھی انسان گناہ ہو جاتے ہیں، بچوں کو ٹوکیں بھی، روکیں بھی، وقت آنے پر پٹائی بھی لگائیں، اور پھر جب وقت آئے تو ان کو اچھا کھلائیں پلائیں، ان کی خواہشات بھی پوری کریں جائز. یہی تربیت کا حصہ ہے، اپنے ساتھ جوڑ لیں اپنی اولادوں کو. نہ کسی مدرسے کے مکمل حوالے کریں، نہ کسی یونیورسٹی اور کسی کالج اور کسی اسکول کے مکمل حوالے کریں. وہ صرف پڑھنا لکھنا سکھائیں گے، تربیت آپ نے کرنی ہے اور مجھے کرنی ہے. اپنی اولاد کی تربیت ہم نے خود نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. کتنے منٹ رہ گئے؟ 3 منٹ. یہی سوچا تھا میں نے کہ 5 منٹ ہم نے کم سے کم دعاؤں کے لیے رکھنا ہے، دعاؤں کے لیے رکھنا ہے. اس وقت جو ہمارے دل سے دعا نکلے گی وہ یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ قبولیت کے درجے پر پہنچے گی. اور کچھ نمازی بھائیوں نے بھی دعا کا کہا ہوا ہے. سہیل بھائی ہمارے جو سامنے کام کرتے ہیں، ان کی 1 ہفتے سے بہت زیادہ طبیعت ناساز ہے. پرسوں میں گیا تو ان سے ملاقات کے لیے، کافی ان کے شوگر بڑھی ہوئی ہے، پیر میں سوجن آئی ہے. خاص کر انہوں نے دعا کا کہا ہے. یہاں پر ہر جمعے کو وہ تشریف فرماتے تھے ہمارے سہیل بھائی. اسی طرح ہمارے طارق بھائی ہیں، ان کے والدین کی طبیعت ناساز ہے. والد اور والدہ دونوں کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کے والدین کو بھی شفاء کامل عاجلہ فرمائے، ہم سب کے والدین کو بھی شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے. اور جو والدین اس دنیا سے چلے گئے ہمارے بڑے بزرگ، اپنی رحمتوں میں رکھے اللہ پاک، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا کے رکھے، اور ہم سب کا جہنم کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا راستہ آسان
آسان کر دے. یا اللہ ہم سب کو جو ہے نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے, ہم سب کو اپنے بڑوں کی عزت کرنے والا بنا دے, ہم سب کو سچ بول کر کاروبار کرنے والا بنا دے, ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے والا بنا دے. یا اللہ جو معاشرے میں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں, خاص کر آنکھوں کی بیماری پھیلی ہوئی ہے, یا اللہ ہم سب کو اس آنکھوں کی بیماری سے بچا لے, جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما لے. یا اللہ ہم سب کو اس مہنگائی کے بحران سے نکال دے. یا اللہ ہمیں دین کے ساتھ جوڑ دے, اور ہمارے اوپر دیندار حکمران, دینداروں میں بھی مخلص حکمران, ایماندار. ہم کہتے ہیں چلے کوئی بھی ہو, ایماندار ہو. اس وقت جو سب سے بڑا فقدان ہے, چاہے وہ نچلا درجہ ہو یا اوپر کا درجہ ہو, ایمانداری کا فقدان ہے. ایمانداری کا عنصر سب کے اندر سے ختم ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو ایماندار حکمران, ایماندار آنر اور ایماندار ملازم نوکر بھی ہمیں ایماندار عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.